اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورہ احزاب آیت 33. اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتے نہ پھرو. نیز نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھیں اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھیں جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. آیہ مجیدہ میں وقرنا اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو. قرہ کے معنی کسی جگہ جم کر ٹھہر جانے کے ہیں. تبرج ظاہر ہونا، برج، اسی سے برج ٹاور کو کہتے ہیں کہ وہ نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے براہ راست ازواج سے کہ اپنے گھروں میں جم کر بیٹھے رہو اور اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو جس طرح جاہلیت اولیٰ میں عورتیں جو ہے اپنے آپ کو نمایاں کیا کرتی تھی. تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جاہلیت اولیٰ اور جاہلیت ثانیہ کے بارے میں ہے کہ یہ جو جاہلیت ہے اسلام کے آنے سے پہلے، اور ایک جاہلیت اور آنے والی ہے اسلام کے آنے کے بعد کی ایک جاہلیت جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں شروع ہو گئی ہے کہ یہاں پر عورتیں جو ہے اپنے آپ کو نمایاں کرتی پھرتی. جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو. یہاں پہ خواتین کے بیرون خانہ فعالیت یا کام کرنے اور غیر مردوں کے سامنے نمایاں کر کے آنے کے سلسلے میں نہی ہے، خصوصاً ازواج رسول کے لیے. ہم اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے تاریخ کی روشنی میں جا کر کے یہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس میں ہم نہیں الجھتے. بہرحال ازواج کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جم کر بیٹھے رہو، باہر نہ نکلو. جس طرح جاہلیت اولیٰ اور جاہلیت ثانیہ کا ابھی آپ سے ذکر کیا کہ کس کہتے ہیں. جہالت ثانیہ کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم. عورتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے ظاہر ہو رہی ہیں. واقمنا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیا کرو. یہ خصوصی طور پر ازواج کے لیے حکم ہے چونکہ یہ بیت رسول کا مسئلہ ہے، رسول اللہ سے وابستگی کا مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. ازواج کا مربوط ہونا رسالۃ المآب کے ساتھ ایک اہم ترین مسئلہ ہے امت کے لیے اور خود رسول اللہ کے لیے اور ازواج کے لیے، سب کے لیے. رسول اللہ کے لیے بھی اہم ہے، امت کے لیے بھی اہم ہے، خود ازواج رسول کے لیے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے. اور اس اہمیت کے تحت قرآن مجید کا یہ
تاکیدی حکم ہے، خصوصی طور پر ازواج سے۔ ازواج باقی عورتوں کی طرح پچھلی آیت میں کہا لستن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں کی طرح نہ ہو، تو تمہاری نسبت جو ہے رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے گھر کی خواتین۔ اس اہمیت کے پیش نظر یہ خاص کر حکم دے دیا گیا، اگرچہ تمام خواتین کے لیے ہے لیکن خاص کر ازواج رسول کے لیے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، باہر نہ نکلا کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ کا بس یہ ارادہ ہے کہ تم اہل البیت سے ہر قسم کی پاکی کو دور، ناپاکی کو دور کیا جائے۔ ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ یرید ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ ارادہ اگر تشریعی ہے تو پھر یہ صرف اہل بیت کے ساتھ نہیں، تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نے ارادہ کر رکھا ہے کہ تم پاک رہو۔ باقی لوگوں کے لیے ارادہ نہیں ہے اللہ کا کہ پاک رہنے کا، وہ نجس رہے کوئی حرج نہیں، سب کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ سب پاک رہو۔ ارادہ تشریعی سب کے لیے ہے۔ ایک آیت ہے اس میں کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک رکھے، یرید لیطہرکم، وہاں پاکیزگی سے مراد پاکیزگی تشریعی ہے، جی قانوناً، قانون کی خلاف ورزی نہ کرے۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، جی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جس نے اعتراض کیا ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ ایک اور آیت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تم کو، ساری امت کے بارے میں کہا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پاک رہو۔ یہ صرف اہل بیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جس نے اس قسم کے اشکالات کیے۔ وہاں ارادہ تشریعی سب کے لیے، اللہ چاہتا ہے سب پاک رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تکوینی ہے، اللہ تعالیٰ عملاً تم کو پاک رکھنا چاہتا ہے، جی ارادہ تکوین، تشریع نہیں، قانون نہیں، صرف قانون سب کے لیے ہے، صرف اہل بیت کے لیے الگ قانون نہیں ہے، سب کے لیے ہے، سب کو پاک رہنا چاہیے، لیکن تشریعاً یہ ارادہ تکوینی ہے، خیال رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ ہوتا ہے ارادے ہوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتایا، تشریعی اور تکوینی دو ارادے ہوتے ہیں۔ یہاں پر لفظ اہل البیت، اہل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی استعمالات میں ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر ایک جگہ یہ لفظ ملتا ہے آپ کو استعمال ہوا ہے جو متعدد معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے، لفظ ایک مرتبہ آپ کو اس لفظ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جو متعدد معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ آپ کو وہاں کیا کرنا ہوتا ہے وہ ابھی بعد میں بتائیں گے۔ ابھی پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں لفظ اہل کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ اہل سب سے پہلے تو اپنے زوجہ کے لیے لفظ اہل استعمال ہوتا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اپنے زوجہ کو لے کر چل پڑے۔ جی ہمارے قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، حضرت یوسف کے قصے میں ہے کہ اس خاتون خانہ نے یہ الزام لگایا تھا حضرت موسیٰ پر
کہ تمہارے اہل کے ساتھ انہوں نے کیا برا ارادہ کیا۔ اہل سے مراد یہاں زوجہ، تمہارے زوجہ کے ساتھ۔ جی ایک چل۔ دوسری جگہ اہل استعمال ہوتا ہے خاندان کے لیے، جس میں اولاد اور ازواج دونوں شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا انما ننجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم نجات دینے والے ہیں تم کو اور تمہارے اہل کو، تمہارے اہل کو یعنی پورے خاندان کو، اس خاندان کو نجات دیں گے۔ اس میں سے جو استثناء فرمایا ہے الا امرأتک، سوائے تمہاری زوجہ کے، زوجہ اہل میں شامل تھی اس لیے استثناء ہو گئی، نہیں تو استثناء کی ضرورت نہیں تھی۔ زوجہ سمیت تمام اولاد اور ازواج سب کے لیے لفظ اہل استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ قریبی رشتہ دار اور قبیلہ کے افراد کے لیے بھی لفظ اہل استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی میں استعمال فرمایا قرآن مجید میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم، ایک منصف جو ہے وہ بلا لو، ایک زوجہ کے اہل سے یعنی خاندان سے، اور ایک زوج کے اہل سے اس کے خاندان سے، ایک شوہر کے خاندان سے اور بیوی کے خاندان سے ایک منصف حکم، منصف بلا کر کے آپس میں صلح و صفائی کرو۔ یہاں اہل سے مراد پورا خاندان۔ اسی طرح وہ شہد شاہد من اہلہا، وہ اہلہا سے مراد جو ہے وہ اس کے خاندان کا کوئی فرد تھا اور اس نے گواہی دی تھی حضرت یوسف کے حق میں، اور کہتے ہیں کہ وہ یوسف کے حق میں جس نے گواہی دی تھی وہ عزیز مصر کا بھانجا یا چچا زاد بھائی تھا، خاندان کا ہو گیا، اس کو بھی اہل کہا۔ اولاد کو بھی اہل کہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ۔ حضرت ایوب کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر دی اور اس کے اوپر جو بیماری تھی اس کو ہم نے دور کیا اور اس کو اس کے اولاد جو ہے وہ ہم نے دے دی، اولاد دے دی۔ یہاں اہل سے مراد اولاد ہے، چنانچہ حضرت ایوب کو دوگنی اولاد دی گئی تھی۔ صاحب عمل کو بھی اہل کہتے ہیں۔ صاحب عمل کسی کام کا جو ہوتا ہے کاروباری، کسی چیز کے کاروباری ہوتا ہے اس کو اہل کہتے ہیں۔ جیسے کسی عمل کے انجام دینے والے کو بھی اہل کہتے ہیں، اہل کتاب، کتاب پڑھنے والے یعنی آسمانی کتاب کو ماننے والے اہل الکتاب، اور علم رہنے والوں کو اہل العلم کہتے ہیں، اہل علم، جی یعنی علم کا ہنر جاننے والے، ادھر بھی اہل کہتے ہیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری چال بازی، برا مکر جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتا مگر اس مکر والے پہ، بالأہل، اہل المکر السیئ، اس عمل کے کرنے والے کو بھی اہل کہا ہے۔ مکر ہیلا والے، برا چال چلنے والے کے لیے اہل کہا ہے۔ یہ ہو گیا لفظ اہل۔ اس قسم متعدد معانی میں لفظ اہل استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اہل ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بہت سے معانی میں لفظ اہل کا استعمال رائج ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ ایک بات ہو گئی، اس کے بعد ہے بیت۔
اہل البیت، بیت کس کو کہتے ہیں؟ اس میں زیادہ دشواری نہیں ہے بیت کے سلسلے میں۔ بیت محاورے میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے پناہ گاہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے حسب نسب والے کو بھی عربی اصطلاح میں کہتے ہیں، قبیلہ اور خاندان کو بھی بیت کہتے ہیں۔ من بیوتات العرب، عرب کے خاندانوں میں سے ہے، اصطلاح ہوتا ہے من بیوتات العرب، عربی عرب خاندانوں میں سے ہے۔ محاورہ ہے عربی میں بیت العربی شرفھا، یہ شرف ہے، کسی کو شرف بتانا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ تمہارے بیت سے ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ لفظ اہل صرف ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اہل بیت کی طرف جب یہ اضافہ ہوگا تو پھر گھر میں رہنے والے مراد ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل البیت یعنی گھر والے، ٹھیک ہے جی؟ گھر والے جب ہم کہتے ہیں گھر والے تو اس میں بیوی، بچے، بلکہ نوکر بھی شامل ہوتا ہے اس میں۔ نوکر، جی، کوئی نوکر ہے یا گزرا نوکر ہے، کیا ہے، جیسے بھی ہے، وہ بھی اہل البیت، گھر والے، نوکر بھی شامل ہے۔ یعنی 8-10 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جو اس وقت جو میرے سامنے، یہ کس معنوں میں استعمال ہوگا؟ کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو؟ آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے ان متعدد معانی میں سے اس جگہ کون سا معنی مراد لیا گیا ہے۔ اس کے لیے اصل تعبیر سے ہٹ کے آپ کو دلیل، جس کو ہم قرینہ کہتے ہیں، قرینہ تلاش کرنا پڑے گا۔ یار اس لفظ کے صرف ایک معنی ہوتا تو پھر ہم وہی معنی مراد لیتے، ادھر ادھر نہ دیکھتے۔ اس کے تو کئی معنی ہیں، اور یہاں پتہ نہیں کون سا معنی مراد لیا ہے۔ صرف لفظ کافی نہیں ہوتا، جی، تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرائن ڈھونڈنا ہوتا ہے، دلیل ڈھونڈنا ہوتا ہے، اصل مطلب سمجھنے کے لیے کہ اس جگہ یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس جگہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ جو ہے، ایک جگہ یہ لفظ جو ہے وہ فلاں ایک معنی میں استعمال ہوا ہے، جی، یہ لفظ جو میرے سامنے ہے اس وقت معلوم نہیں ہو رہا کس میں استعمال ہوا ہے۔ ہاں جی، ایک جگہ لفظ اہل جو ہے زوجہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جی، بس یہاں میں زوجہ مراد لوں گا، چونکہ لفظ اہل زوجہ کے معنی میں مراد استعمال ہوا ہے، صرف استعمال ہوا ہے، لہٰذا میں جہاں بھی لفظ اہل آئے گا زوجہ مراد لوں گا۔ ایسا صحیح ہے؟ اس کے دنیا میں کوئی قائل نہیں۔ مشترک لفظ میں جب لفظ معنی مشترکہ میں استعمال ہوتا ہے تو اس لفظ کو اس معنی میں مراد لے، جس میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے تو میں ہمیشہ یہی مراد لیا کروں گا۔ اس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں، جی۔ ہم نے ادھر آپ کو دیکھا ہے قرآن مجید میں لفظ اہل زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو آپ ہر جگہ زوجہ مراد لیں گے، ہر جگہ۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ إِلَّا بِزَوْجَتِهِ کہیں گے، اہل العلم، علم کی زوجہ کہیں گے۔ کیا ہے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی قائل نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا۔ پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا۔ کلی مسئلہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، صرف یہاں کے نہیں، کلی مسئلہ ہے۔ ایک لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے اور وہ لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، پھر اس سے معنی مراد اخذ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، یہ ہے مسئلہ آپ کے سامنے۔
اس آیے کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں اہل البیت استعمال ہوا ہے اور یہ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس جگہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، یہ سمجھنا۔ اب آئے اہل البیت کون ہے۔ قرآن مجید میں وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے بتا دیا، جب ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے اور آپ کے سامنے جب وہ آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک ہوتا ہے سیاق و سباق، سیاق و سباق قرینہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، سیاق عبارت سے، سباق عبارت سے اور اس کے گرد و پیش سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اہل بیت سے مراد کون ہے، سیاق و سباق۔ مثلا یہاں ہے، یہاں آپ آرام سے سنیں گے، یہاں پر یہ آیت ازواج کے بارے میں جو آیات ہے، احکام ہے، یہ اس سلسلے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرج الجاہلیۃ الاولی، ازواج کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد آیہ تطہیر ہے، آیہ تطہیر کے بعد بھی ازواج کے بارے میں ہے، صرف یہ نہیں، اس آیت سے پہلے بھی ازواج ہے اور اس آیت کے بعد بھی ازواج کا ذکر ہے، درمیان میں آیہ تطہیر ہے، یہ پھر آپ کیا سمجھیں گے؟ سیاق و سباق تو یہی ہوا کہ گفتگو ازواج کے بارے میں ہو رہی ہے، اس جملے سے پہلے بھی ازواج کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس جملے کے بعد بھی ازواج کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ سیاق عبارت سے معلوم ہوتا ہے اہل بیت سے مراد ازواج ہیں، بس اور کوئی نہیں، صرف ازواج۔ جی سیاق و سباق کے مطابق آپ آ جائیں، کہتے ہیں سیاق و سباق سے ہم مطلب لیں گے تو سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج ہیں، صرف ازواج، اولاد بھی نہیں، اور رشتہ دار جو کہیں کوئی بھی ہو اہل بیت میں نہیں، کیونکہ ازواج کے ذکر کے درمیان میں یہ لفظ آیا ہے تو اس سے مراد صرف ازواج۔ سیاق نے یہ بتایا آپ کو، اچھا جی، پھر آپ سیاق کے مطابق جو ہے اس میں معنی کا تعین کریں گے، جی سیاق و سباق کے تحت معنی کا تعین کریں گے، کیا کریں گے ابھی بتاتے ہیں آپ۔ سیاق و سباق سے آیت کا ظہور معلوم ہوتا ہے، ظاہر آیت یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ازواج ہیں، ظاہر آیت، چونکہ سیاق و سباق سے ازواج کے ذکر میں لہذا سیاق و سباق سے ظاہر آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے، سیاق و سباق کے ظہور سے بظاہر ایسا لگتا ہے، بظاہر اس کو نوٹ کریں، ظہور بظاہر ازواج ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے۔ ایک قرآن کا ظہور ہوتا ہے، ظہور، جی، اور پھر کیا قرآن مجید میں وہی معنی مراد لیا گیا ہے جو سیاق و سباق کے حوالے سے ظہور ہوتا ہے، جو معنی ظاہر ہوتا ہے، بظاہر جو معنی بظاہر معلوم ہوتا ہے وہی مراد بھی ہے، سیاق و سباق سے بظاہر جو معلوم ہوتا ہے وہ ازواج ہے، کیا وہی ازواج مراد بھی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید میں آپ کو بہت سی جگہوں پر آیات کا ظہور اور پھر آیات سے مراد، یہ دونوں آپ کو یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ظہور کچھ ہوگا، مراد کچھ اور ہوگا، جی
یہی آپ نے قرآن فہمی میں یہی سمجھنا ہے، ظہور اور ہے، مراد اور ہے۔ جو عبارت سے بظاہر سمجھا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بظاہر سمجھا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، مراد کچھ اور ہے۔ جی مراد کچھ اور ہے، وہ ہم تو خود قرآن سے رجوع کرتے ہیں، سیاق و سباق سے رجوع کرتے ہیں، اس سے معنی تو اس میں بظاہر وجود میں آتا ہے، اور جو وہ ظاہر وجود میں آتا ہے وہ مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، تو وہ کہاں سے ہم سمجھیں گے؟ یہی آپ نے قرآن فہمی کے لیے اچھی طرح سمجھنا ہے، اسی بات کو سمجھنا ہے۔ جی قرآن فہمی کے لیے صرف ظہور کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے ہر جگہ۔ جی جیسا کہ بہت سے آیات ہے جس میں ظہور سے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اللہ کے چہرے کے ہر چیز نابود ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو بنا ہے، قرآن میں ہے اللہ کے دو ہاتھ ہوتے ہیں ہماری طرح۔ جی ظہور سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ قرآن کے ظہور سے، ٹھیک ہے۔ اور 20 آیات ہیں جس میں ظہور کچھ ہے، مراد وہ ظہور نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، ممکن نہیں۔ جی کیا ہے پھر؟ وہ قرآن فہمی کے لیے قرآن کے مفسر کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ بتانے والا کون ہے؟ یہ بتانے والا حدیث ہے، حدیث قرآن کے مفسر ہے۔ اگر قرآن کو اس کے مفسر سے نہ سمجھے تو آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ بعض اہل قلم نے کہا ہے کہ بغیر حدیث کے قرآن سمجھنے کی جو شخص کوشش کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کشتی بان کے ناخدا کے کشتی چلانے کی کوشش کرے، کشتی چلانے والا کوئی نہ ہو اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ کر کے اس آپ بیٹھ جائیں تو آپ غرق ہو جائیں گے، نہیں۔ اور کشتی کا ناخدا کون ہے؟ سنت، جی سنت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت آپ کے لیے سہارا ہے، بغیر سنت کے قرآن سمجھنا ایسا ہے جیسے بغیر کشتی چلانے والے کہ آپ کشتی میں بیٹھ جائیں غرق ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔